حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ بات یہ ہے کہ حضرت آسیہ کے بارے میں چند روایات مختلف طرز کی آتی ہیں۔ صحیح قول یہ تھا کہ امرأۃ فرعون، جو آگے سورہ تحریم میں ذکر آیا ہے 28ویں پارے میں، امرأۃ فرعون، اس امرأۃ فرعون سے حضرت آسیہ مراد ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ فرعون کی، جس فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، حضرت موسیٰ کو مارنے گیا تھا اور خود غرق ہو گیا، یہ اس کی ماں تھی۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو حضرت آسیہ کے قریب آنے کی قدرت ہی نہیں دی تھی۔ بات یہ تھی کہ حضرت آسیہ قبط قبیلہ اور بنی اسرائیل، ان دونوں میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھیں۔ ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے، تو فرعون ان کو زبردستی اپنے ساتھ نکاح کر کے لے آیا تھا۔ لیکن بات یہ تھی کہ فرعون حضرت آسیہ کے پاس آتا تو اس کے اعضاء، یعنی اس کا پورا جسم لکڑی کا بن جاتا، حرکت ہی نہیں کر پاتا۔ جب دور ہونے کا ارادہ کرتا تو جسم اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ تو فرعون حضرت آسیہ کے پاس آ ہی نہیں سکا۔ لیکن جب حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جب فرعون نے حضرت آسیہ کے اوپر سانپ چھوڑے اور بچھو چھوڑے اور اس طریقے سے حشرات الارض چھوڑے جو حضرت آسیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو وہ سانپ اور بچھو اور وہ جانور حضرت آسیہ کے لیے ڈھال بن جاتے کہ کوئی تکلیف دینے والا قریب نہ آئے۔ اور پھر جب حضرت آسیہ کو سولی پر چڑھایا اور ان کے جسم سے کھال اتارنا شروع کی تو کہا کہ اے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تکلیف کی وجہ سے ایمان چھوڑ دوں۔ تو دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کہ اے اللہ میرا گھر اپنے ہمسائے میں بنا دے، اور اللہ کے نبی کا گھر اللہ کے ہمسائے میں ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ صورت تھی کہ حضرت آسیہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے۔ چنانچہ آسمانوں پہ ایسے ہوا، جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ ان سے فرمانے لگے، اسلم درعک، اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ، آپ نے تو میرے ہوتے ہوئے کسی سے نکاح نہیں فرمایا، تو میری سوکن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوکن وہ فرعون کی بیوی آسیہ ہے کہ اللہ نے اس کو میرے نکاح میں جنت کے اندر دیا ہوا ہے کہ وہ مقام محمود میں میرے گھر میں رہتی ہے۔ تو آل فرعون سے فرعون کی بیوی مراد ہے، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان پر فرعون قدرت نہ پا سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ نے ان کو دینا تھا، تو فرعون کیسے قابو پا سکتا تھا؟ ایک روایت میں ہے، حلبیہ میں روایت، کوئی اتنی مضبوط روایت نہیں ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ نے اپنے سامنے 3 خواتین کو دیکھا، ان میں اور ان کا ذکر فرمایا کہ فلاں قبیلے کی جیسے لمبی لمبی خواتین ہوتی ہیں، ایسے ہی 3 خواتین میں نے دیکھی کہ وہ لمبی لمبی خواتین تھیں، ان میں ایک آسیہ ہے اور ایک سریہ ہے اور ایک سویبہ ہے۔ آسیہ تو فرعون کی بیوی اور سویبہ جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گئی، اور جو صوبیہ ہے مجھے اس کا بھول گیا کہ اس کا کیا تھا۔ یہ 3 خواتین، اور تیسری مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ ان تینوں کو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر مقام محمود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے کے رکھا ہوا ہے۔ تو صوبیہ یا سویبہ ایک حضرت موسیٰ کی بہن، اور آسیہ یہ فرعون کی بیوی، اور مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ تو بہرحال